بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزدانی ایچ ڈی نیوز کی طرف سے حاضر خدمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں چکوال ڈسٹرکٹ کی جو نامور شخصیات ہیں کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، ہم آپ سے ملاقات کراتے ہیں، ہم ان سے ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس ایک بہت ہی نفیس انسان اور ڈسٹرکٹ چکوال کے ایک بڑے ہونہار کمپیٹنٹ لائر ایڈوکیٹ جو ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب نجم الحسن کاظمی، وہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ اور نجم الحسن کاظمی صاحب جو ہیں انصاف لائر فورم کے ایکس ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، سابقہ ضلعی صدر ہیں، موجودہ ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب نجم الحسن کاظمی صاحب جو ہیں، نجم الحسن کاظمی صاحب از ایڈوائزر ٹو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی چکوال۔ ادر دین دیٹ آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، ڈسٹرکٹ پی ٹی آئی کے ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ جناب والا آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ مہربانی جناب درویش صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم نکالا آج۔ تو جناب کاظمی صاحب کہاں سے سٹارٹ کریں؟ آپ کی وکالت سے سٹارٹ کریں یا کچھ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کہاں سے، ڈسٹرکٹ تو ظاہر ہے ماشاءاللہ ہمارا اب کافی بڑا ہے، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ابتدائی ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں کی ہے، اور تھوڑا سا ذرا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے اور وکیل بننے سے پہلے کی جو بات ہے اور پھر وکالت کی جو ایجوکیشن ہے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا۔ درویش صاحب، چکوال سے کوئی 35 کلومیٹر ڈسٹینس کے اوپر میرا گاؤں ہے شاہپور شہیداں، جس کی یونین کونسل ہے چوا گنج علیشا۔ وہاں رہائش ہے جناب ہماری پرماننٹ، اور عارضی طور پر میں چکوال شہر بون روڈ کے اوپر جو ہے وہ رہائش رکھتا ہوں۔ جہاں تک وکالت سے پہلے کی بات ہے تو میں اتنا عرض کر دوں کہ مختلف شعبۂ زندگی کے اندر اپنا فیوچر ٹرائی کیا ہے، اور تقریباً ہر شعبۂ زندگی کو ٹچ کیا۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو میں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس نہیں کیا اپنی لائف کے اندر۔ بہت ڈیپتھ میں نہ جاؤں تو گزارش یہ کروں کہ 2007 کے اندر میں نے اپنی لا گریجویشن کمپلیٹ کی۔ اس سے پہلے جو میری گریجویشن ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور ماسٹرز کیا تھا میں نے اردو میں اسلامی یونیورسٹی پشاور سے، اور لا گریجویشن جو ہے وہ میری وفاقی اردو یونیورسٹی سے۔ 2007 میں نے جو سیشن تھا جس کا امتحان جا کے 2008 میں ہوا، ٹاپ کیا میں نے اپنی یونیورسٹی کو۔ آئی واز گولڈ میڈلسٹ۔ ہوم ورک تھا جو میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے ایریے کے اندر جا کے کام کیا ہے، اور اس کی راہ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو تھانہ کچہری جو کلچر ہے ہمارا، وہ ایک ایسا کلچر ہے کہ ایک نارمل آدمی کو کام کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، انلیس کہ آپ لا نوئنگ ہیں اور آپ کو پتہ ہے چیزوں کا، آپ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کام کرنے میں آسانی ہے اگر آپ لا نوئنگ ہیں۔ تو پلان کر کے اس کو میں نے اسٹڈی کیا، اور مطلب ایک پیشن تھا، آپ یہ سمجھیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت لائق فائق آدمی ہوں یا کوئی یہ صاحب ایسی بات ہے، وہ پیشن جو تھا، اس پیشن کی وجہ سے مجھے الحمدللہ میں نے ٹاپ کی اپنی یونیورسٹی، اور کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ پیشن یہ تھا کہ اپنے ایریا کے اندر جا کے اپنے لوگوں کے اندر کام کیا جائے، اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ لا نوئے ہوں اور آپ بیٹر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں، آگے آپ چلیں گے، آپ دیکھیں گے جو چیزیں ہیں مالک کی ذات نے بڑی آسانیاں پیدا کی، اور الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ جی، ان لائک موسٹ آف دا پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ اتنی پلاننگ نہیں کر پاتی، خاص کر رورل بیک گراؤنڈ رکھنے والے، خاص کر لاور مڈل کلاس اور ایون مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس سب کچھ کے برعکس جو ہے جناب کاظمی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت اچھی ویل کیلکولیٹ کر کے چیزوں کو اس بات کا ڈیسیژن کیا کہ وہ لا گریجویشن کریں گے اور لیگل پریکٹس کے اندر آئیں گے۔
جناب کاظمی صاحب نے بتایا کہ یہ انہوں نے ساری چیزوں کو ٹچ کیا، کسی حد تک ٹچ کیا. ہم کہہ سکتے ہیں آپ حرفن مولا ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں آپ بڑی ورسٹائل شخصیت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بڑا مزہ آئے گا جناب کاظمی صاحب آپ سے بات کر کے. آپ جیسی جو شخصیات ہیں وہ جو ہے انشاءاللہ یزدانی ایچ ڈی نیوز جو ہے ان کے لیے ان کی آواز جو ہے وہ پاکستان کی پبلک، چکوال ڈسٹرکٹ کی پبلک تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی. ہمیں فخر ہے، ہمیں آنر ہے کہ وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر جو ہے آپ نے ٹاپ کیا، اور آپ یہ بالکل ببانگ دہل کہتے ہیں کہ آپ ریکارڈ کو چیک کر سکتے ہیں. ہمیں آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں جناب والا علم ہوا، آپ نے ہمیں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالی. آپ نے بتایا کہ ایک انسان کا لا نوئنگ ہونا جو ہے وہ بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. ایک انسان اپنی زندگی بھی بہتر گزار پاتا ہے اور دیگر لوگوں کی ہیلپ کرنے اور ان کی رہنمائی کے قابل بھی ہو جاتا ہے. ہم نے آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا جانا، اور پھر جیسے آپ کے تعارف میں ہم نے عرض کیا کہ یہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے، ڈسٹرکٹ کی قیادت ہے، وکلاء کے اندر ہو، اور دیگر جو ہے مین سٹریم جو پارٹی آپ کی ہے، آپ کا بڑا ایکٹیو اس کے اندر رول ہے. اس کے حوالے سے کچھ سوالات ہمارے ذہن کے اندر ہیں، اور یقیناً ہماری جو پبلک ہے وہ یہ جاننا چاہے گی. آج 20 مئی ہے اور یسٹرڈے واز 19th آف مئی. 19 کو آپ کا جلسہ، 19 مئی 2022 کو آپ کا جلسہ چکوال کے اندر ہونا تھا، اور جو سینٹرل چیئرمین ہے جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایڈریس کرنا تھا. تو ایک کچھ پبلسٹی بھی کی گئی، اور پورے ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ الرٹ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب جو ہے پی ٹی آئی کے مرکزی چیئرمین جو ہیں ہمیں ان کی بات ڈائریکٹلی لائیو سننے کا موقع ملا. ایسی کون سی وجوہات تھی کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو مؤخر بھی نہیں کیا، آپ نے اگلی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا، اور آپ نے اسے یکسر کینسل کر دیا. کیا ایک دو چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں چکوال کے بازاروں کے اندر، گلی محلوں کے اندر، کہ جی ان کے اختلافات تھے پارٹی کے. آپ کا موقف کیا ہے، آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ ویسا میں آپ کو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے. آپ نے چکوال جلسے کے حوالے سے سوال کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل میرے سامنے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جلسے کی جو مین کوارڈینیشن تھی، بینگ ایڈوائزر ٹو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ہم نے اپنی پارٹی کی تحقیقات کے مطابق ہم نے اپنی کمیٹی بنائی جس میں تمام اسٹیک ہولڈر شامل تھے. ان کے ساتھ ہم ڈے اینڈ نائٹ ہم نے میٹنگس کی، تمام چیزیں ہم نے طے کی. کسی بھی ایریا کو ہم نے خالی نہیں چھوڑا. تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے. ڈسٹرکٹ کے ہمارے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ آن بورڈ تھے. الحمدللہ اب تک آن بورڈ ہے، اور نمبر آف میٹنگز ہماری کلیکٹیو ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم نے چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کی ہیں، چیزیں طے کی ہم نے کہ کون سا کام کیسے ہوگا، کون کرے گا، کس کی ڈیوٹی ہے، اس کی فائنینسنگ کیسے ہوگی. یہ میٹر سارے کے سارے سارٹ آؤٹ. ہم اب دیکھ لیں کہ ایٹ دا نیک آف ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں ایٹ 11th آور پارٹی کی طرف سے ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے کہ جس میں ہم اپنی انیشیلی ہم نے پرنٹنگ کے آرڈرز دے دیے ہیں. ہم نے جلسگاہ کی تحریک کے لیے اپنا جو پلان ہے وہ مختلف پارٹی سے لے کر ہم نے اپنا پلان چیک آؤٹ کر دیا، فائنل کر دیا پارٹیز کو پیمنٹس کر دی ہیں، اور ان کو ڈائریکشن دے دی ہے ہم نے جو ایونٹ آرگنائزرز ہیں کہ آپ نے اپنا جو جلسگاہ سجانی ہے کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری الحمدللہ یونینیمسلی پلاننگ کے ساتھ ہم نے اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ہم نے ڈن کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا چند دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے لاسٹ ویک کے اندر کہ ہماری جتنی زیر قیادت ہے انہوں نے جو ہمارا پروپوز جلسگاہ تھی اس کو نمبر آف ٹائمز وزٹ کیا. سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی پکچرز آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی ابھی بھی موجود ہے. تو وہاں پہ جن کی طرف سے جو سجیشنز آئی ہیں، جو بیٹر سجیشنز آئی ہیں کہ اس کو اور کیسے اچھا کیا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزیں لے کے ہم نے اپنا پورا پلان فائنل بنا لیا. اس پہ کوئی کسی قسم کا ہم نے فلاں نہیں چھوڑا. الحمدللہ جتنی کسی کی ایکسپرٹی تھی ہم نے سب نے بطور ٹیم ورک پوری ڈسٹرکٹ سے ہر بندے نے اپنی اس پہ ایفرٹس پوٹ کی. پیر صاحب کی قیادت میں پریزیڈنٹ تھے، ان کی ڈائریکشنز ڈیفینیٹلی فائنل ہوتی تھی.
لیکن ایٹ دی نیک آف ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں بالکل 2-4 دن کا ایک گیپ تھا درمیان میں کہ ہمیں ڈائریکشن آتی ہے پارٹی کی طرف سے کہ آپ کا جو جلسہ ہے وہ کینسل ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری جو ضلعی قیادت ہے انہوں نے رابطہ کیا اور پوچھا پارٹی قیادت سے. تو جو جواب ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ ڈیفینیٹلی ایک پلاننگ وہ ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے ڈسٹرکٹ لیول پہ کی جا رہی ہے, ایک پلاننگ وہ ہے جو کنٹری لیول پر بیٹھ کر پارٹی چیئرمین دیکھ رہے ہیں, پوری پارٹی کو دیکھ رہے ہیں, صرف ایک پارٹی کو نہیں دیکھ رہے بلکہ پوری کنٹری کو انہوں نے دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنلی انہوں نے حالات کو دیکھنا ہے اور ایک ڈیسیژن لینا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ایک چیز آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی نظریں ڈسٹرکٹ تک پہنچ گئی ہیں. جو پارٹی چیئرمین ہیں ان کی نظریں جو ہیں ڈیفینیٹلی ان کی جو وی ہے انہوں نے صرف ایک ڈسٹرکٹ کو نہیں دیکھنا, انہوں نے تو انٹرنیشنل جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں نیشنل سے بھی بڑھ کے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. تو پارٹی چیئرمین از دا فائنل اتھارٹی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. کاظمی صاحب اچھا میں ایک چیز میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں, آپ کیجیے میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. پارٹی چیئرمین کی طرف سے جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا کہ آپ اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں. اس کے پیچھے کیا وزڈم تھی؟ اچھا ایک چیز ان کی طرف سے یہ بھی ہے, میں آپ کو although it is off the record لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, کہ ان کی 19 تاریخ کی کچھ پرسنل کمٹمنٹس بھی ایسی تھیں جن کو وہ پوسٹ پون نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہو گئی, ایک بات آئی. سیکنڈلی یہ تھا کہ آپ لانگ مارچ کی تیاری کریں. اچھا اس کے پیچھے وزڈم کیا ہو سکتا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ لوگوں کو یہاں سے موبلائز کر کے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ 5 مارچ کا جلسہ تھا میڈیا نے بھی دیکھا, ہماری لوکل جو انتظامیہ اس نے بھی دیکھا کہ مور دین 12,000 پیپل ہم نے یہاں سے موبلائز کیے اسلام آباد جلسے کے لیے. تو اب اتنی بڑی تعداد کو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آنا تھا, تو آپ ایک دفعہ موبلائزیشن کرتے ہیں پنڈی ڈویژن کے اندر بالکل قریب ڈسٹرکٹ ہے, اور اتنے شارٹ اسپین آف ٹائم کے اندر آپ دوبارہ سے آپ کو ارجنٹلی موبلائزیشن کرنا پڑ جائے تو شاید مشکل ہوتا ہے ورکر کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی, ایک آپ کو اتنے شارٹ اسپین آف ٹائم کے اندر آگے محترم کاظمی صاحب آپ کا موقف آگے جلسے کے بارے میں آپ نے کہا کہ جی پارٹی کے چیئرمین جو ہیں کیا دیگر ملک کے دیگر حصوں میں بھی جلسوں کو روک دیا گیا ہے, ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات جو ہے کیا آپ نے کہا کہ جی پارٹی نے کہا کہ جی آپ جو ہے لانگ مارچ جو ہے اسلام آباد میں جانے کی آپ تیاری کریں, تو کیا کوئی اپروکسیمیٹ ڈیٹ, اگر ایگزیکٹ ڈیٹ تو ظاہر ہے کہ جی وہ مشکل ہوتی ہے اگر اس طرح, تو کیا کوئی آپ کو اپروکسیمیٹ ٹائم دیا گیا ہے لائک کہ جی آپ نے مئی کے اینڈ کے اندر ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم جون کے شروع میں کرنے جا رہے ہیں, ہم نے جون کی کسی تاریخ کو جو ہے یہ کرنا ہے, کوئی اس طرح کی آپ کو کیا کوئی اس طرح کوئی ہنٹ جو ہے پارٹی کی مرکزی قیادت سے پروونشل قیادت سے کچھ اس طرح کے کوئی آپ کو اشارے ملے ہیں؟ ادویز صاحب دیکھیں, جس حساب سے پارٹی چیئرمین نے جلسے کی کینسلیشن کی اناؤنسمنٹ کی ہے اور جس حساب سے ہمارے پارٹی چیئرمین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ بی پریپیئر فار لانگ مارچ, اس سے یہ لگتا ہے دیکھیں فائنل ڈیٹ تو پارٹی چیئرمین کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, نہ پارٹی لیڈرشپ کو, نہ اگر کوئی پلاننگ ہے بھی ان کے ذہن میں تو وہ چاک آؤٹ نہیں ہوئی. لیکن جتنی میں کہتا ہوں کہ مجھے نظر آ رہی ہے اس کے اندر جلدی نظر آ رہی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات جون تک جائے گی. میری ذاتی رائے ہے, دیکھیں نا یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے, میری پرسنل اوپینین ہے کہ جتنی جلدی تھی خان صاحب کو, ڈیفینیٹلی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 19 کو وہ نہیں چاہتے تھے, غالباً نہیں چاہتے کہ پنڈی ڈویژن کے اندر سے ہم موبلائز کر کے لوگوں کو لائیں, کیونکہ چند دنوں کے اندر آپ نے دوبارہ لانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو میرا گیس ہے کہ اس کو میں پارٹی کا موقف نہیں کہہ سکتا, یہ میری پرسنل رائے ہے یا مجھے جو سمجھ آئی ہے بات وہ یہ آئی ہے کہ شاید جو آخری اشرا لگ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مئی کے آخری اشرے میں ارلی وہ آخری اشرا تو کل سے اسٹارٹ ہو جائے گا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً ہفتہ 10 دن کے اندر جو ہے موبلائزیشن ہو جائے گی, تو آپ کو اسلام آباد آنے کی کال مل جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنے دن درکار ہیں, یعنی اگر ایک دن اگر آپ نے جانا ہے, آپ کو ڈیٹ کا بتایا جاتا ہے, تو آپ کو کتنا وقت چاہیے اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو اس کام کے لیے تیار کرنے پہ,
اور دیگر جو پریپریشنز ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ سمجھتے ہیں تو لوگوں کو آپ نے لے کے جانا تو اوبیسلی اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم، اور اس کے لیے شاید بڑی کمپریہنسو قسم کی جو ہے وہ پلاننگ کی اور بڑی پریپریشن کی ضرورت ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنے دن پہلے جو ہے ان ایڈوانس میں اگر آپ کو مل جائے اطلاع تو آپ کو جو ہے آپ اپنے آپ کو اور اپنے سارے ورکرز کو اس کام کے لیے آپ تیار کر سکیں گے؟ میں درویش صاحب آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پارٹی نے صرف نہ صرف ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے موبلائزیشن کرنی ہے، اور اسی حوالے سے پارٹی نے پلان دے دیا ہوگا آگے کہ آپ اس پلان کے اوپر آپ چلیں اور ان ایس او پیز کو آپ فالو کریں گے اور آپ اپنے ورکرس کو آپ تیار رکھیں. تو پارٹی کی ڈائریکشن کے تحت ہم لوگوں نے وی آر آلریڈی ان، ہم نے جلسے کی کینسلیشن کے فوراً بعد سے اپنی جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کونسل ہے ڈسٹرکٹ کے اندر اس کا، اور جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے، تنظیم ہے جو ہماری ڈسٹرکٹ کی، ان کا یسٹرڈے کو ہم نے پیر صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر، پیر وقار شاہ صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کی جو ہے نا ڈائریکشن کے اوپر ہم نے ان کو جوائنٹ اجلاس بلایا لاسٹ ڈے، اور اس اجلاس میں الحمدللہ ہماری 100% اسٹرینتھ تھی، ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے. وہاں پہ اپنی ہم نے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اپنی جو پلاننگ تھی کرنی وہ کمپلیٹ کر لی ہے. ہمیں اب پارٹی کے آرڈر کا انتظار ہے. محترم کاظمی صاحب، بہت اچھا، آپ کو صرف پارٹی کے آرڈرز کا انتظار ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تیاری مکمل ہے اور ود ان ڈیز جو ہے 2-3 دنوں میں شاید آپ یہ سمجھتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا، ہم مرکزی لیول پہ بات نہیں کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے گا، ہم واپس آتے ہیں اور ہم نے صرف لوکل لیول پہ بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے، ہمارا جو چینل ہے، اس میں زیادہ تر لوگ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو مقامی بات ہے اس کو فوکس کریں. تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے، آپ چونکہ ڈسٹرکٹ باڈی کے اندر ہیں، آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے آپ ایڈوائزر ہیں، آپ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے، آپ کا جو ورکنگ سٹائل ہے کیا وہ دیگر پی ایم ایل این جیسا ہے؟ اگر اس کے ڈفرینٹ ہے تو کس اعتبار سے ڈفرینٹ ہے؟ اور آپ کا جو پارٹی کو لوکل لیول پہ جو آرگنائز کرنے کا جو سلسلہ ہے، ہمیں کچھ بھی جو بھی چیزیں آپ لوکل لیول پہ مقامی سطح جو آپ کا ورکنگ کا انداز ہے ہمیں ضرور بتائیے گا، ان ڈیٹیل بتائیے گا. اور یہ جو ہے آپ کے جو پارٹی کے ورکرز ہیں ان کے لیے بھی، اور دیگر جو سیاسی معاملات کے اندر دلچسپی رکھنے والے جو دیگر جو پاکستان چکوال کے جو باشعور لوگ ہیں، تاکہ وہ سارے جو ہیں آپ کی اس بات سے جو ہے وہ جان سکیں اور استفادہ کر سکیں. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا جی رضیش صاحب. میں آپ کو جو ہمارا بیسک جو ڈفرینس ہے کسی بھی اور پارٹی سے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، میں ان کے ساتھ اپنا ڈفرینس آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، آپ جدیدہ لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے جتنی زیادہ آرگنائزڈ ہو وہ اتنا زیادہ اچھا فنکشن اور اتنا اچھا پرفارم کر سکے گی. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات ہم کریں تو پی ٹی آئی کے جتنے ونگز ہیں، مثلاً ہمارا یوتھ ونگ ہے، مثلاً ہمارا لیڈیز ونگ ہے، مثلاً ہمارا لائرز ونگ ہے، ڈاکٹرز ونگ ہے، ویلفیئر ونگ ہے، ٹریڈرز ونگ ہے، اب اسپورٹس ونگ ہے، اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ ہے. ان تمام ونگز کی ٹاپ ٹو باٹم اپ ٹو یو سی لیول ہماری ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور پروونشل لیول پر نہیں بلکہ فیڈرل لیول تک وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے اپنی الگ الگ باڈیز ہیں. ایک مدر باڈی ہے جو ہماری پارٹی کو چلا رہی ہے. اب اس قدر آرگنائزیشنز، آپ صرف یہ اندازہ کریں کتنے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، اور اپ ٹو یو سی لیول میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری منیمم تعداد ہے، ایک جو آپ ایگزیکٹو باڈی آپ کہہ سکتے ہیں ان تمام جو ہے نا ان کی ونگز کی، وہ منیمم 12 اور میکسیمم جو ہے نا وہ 17 to 18 پیپل کے اوپر یہ ایگزیکٹو باڈی ہے، ناٹ ممبرس، مشتمل ہے. تو اسی طریقے سے لائک وائز ہماری جو پارٹی ہے، مدر پارٹی ہے، وہ یونین کونسل لیول تک آرگنائز ہے، اور ہمارے یونین کونسل لیول تک ہمارے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری صاحبان اور پوری جو لسٹ ہے ہماری جو عہدیدار کی، وہ ساری کی ساری موجود ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمبر آف ٹائمز ہم اپنے ورکرز کو یونین کونسل لیول تک موبلائز کر چکے ہیں. ان کے ڈفرینٹ جو ہے وہ یہاں پہ
वर्कर्स कन्वेंशन कर चुके हैं, उनको बुला चुके हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से जितनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हमें खान साहब ने दी है और पैटर्न दिया पार्टी ने, वो पैटर्न किसी और के पास नहीं। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको भाई साहब, मे भी उनके पास कोई उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए पार्टीज ने उनमें हो भी से, लेकिन फॉलो नहीं हो रहे विद ट्रू लैटेंट स्पिरिट। कोई पार्टी इतना फॉलो नहीं कर रही जितना पाकिस्तान। वेरी राइट। हमें एक सवाल करने दीजिएगा, आपकी बात से सवाल निकला। आपने कहा कि आपके जो विंग्स हैं बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपने कहा कि जी आप सारों से यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, हम मान लेते हैं। हमें हमें ये बताइएगा, क्या आपकी जो मदर पार्टी है, हम चकवाल की बात करेंगे, और आपके जो विंग्स हैं, क्या उनके अंदर इलेक्शंस होते हैं या ये नॉमिनेशंस पे चल रहे हैं? और अगर ये नॉमिनेशंस पे चल रहे हैं तो क्या आपको ये क्लेम करने का हक आप रखते हैं कि जी देखिए जी हम तो यूनिक भी हैं, हम बड़े ऑर्गेनाइज भी हैं, हमारे विंग्स इंडिपेंडेंट भी हैं, आप उनके वकालत से ताल्लुक़ रखते हैं? अब अगर आप कहें ना कि हमारी बार की जो है बड़ी बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं, और तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई भी बंदा इसमें ज़रा भी शक व शुबा का इजहार नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या आप ये समझते हैं आपके जो वर्ड्स हैं वो किसी हद तक जो है आपका अमल भी उसके मुताबिक है? दरवेश साहब, देखिए बड़ी अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट की है। जमहूरियत अगर है तो पार्टीज के अंदर, विंग्स के अंदर हर जगह पे जमहूरियत का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। ये ठीक है बात आपकी, मैं इससे एग्री करता हूँ। देखिए हर विंग के अंदर, हर तंजीम के अंदर इलेक्शन बड़ा जरूरी एलिमेंट है, लेकिन बतौर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हुई है 2018 के इलेक्शन के बाद, इससे पहले उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ये आप समझते हैं। 2018 से लेकर अब 2022 आ गए, 3.5 साल के अरसे के दौरान पैटर्न क्या फॉलो किया गया, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नहीं फॉलो किया गया इलेक्शंस दैट वाज अनफॉर्चुनेट, लेकिन था क्या, हमने इतना जरूर किया कि जितने हमारे स्टेक होल्डर्स थे हर एरियाज के अंदर, क्योंकि ये इख्तलाफ ही होता है। एक तो ये मैं बात क्लियर कर दूं कि आप भी जानते हैं और तमाम सियासी पॉलिटिकल वर्कर जितने वो जानते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं गए। फ्रंट लाइन पे कौन काम कर रहा है, ठीक है जी, बिहाइंड द सीन कौन काम कर रहा है, वो क्या कहते हैं कि एक्टिव वर्कर कौन सा है, और जरा वो कौन सा है जिसकी अप्रोच प्रो एक्टिव है, वो कौन सा है जिसकी रिएक्टिव अप्रोच है। ये तो क्लियर है ना बात। अब करना ये था, हमने पहला फेज हमारा ये था कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके उनके साथ मशावरत करके इन विंग्स को तरतीब देते। इसके अलावा हमारे पास हल नहीं था। ये दैट वाज, आप कह सकते हैं कि एक इंटरम सेटअप था हमारा, कि इस इंटरम सेटअप के जरिए हम आगे मूव करें, इलेक्शंस की तरफ मूव करें, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मेंबरशिप करें, उनको कार्ड्स जारी करें, उनका रिकॉर्ड कंपाइल करें, उसके बाद इलेक्शंस की तरफ चले जाए बिटवीन द विंग्स। लेकिन दैट वाज अनफॉर्चुनेट कि हमारी पार्टी को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डेफिनेटली लीडरशिप वही है जिन्होंने तंजीमों को भी देखना है, जिन्होंने और मामलात को भी देखना है। तो हमें आते ही इस कदर जो है ना पार्टी के ऊपर प्रेशर आया कि जो इंटरनल तंजीम साजी है बाकी पार्टीज की तरफ, कि तंजीम साजी के अंदर जो है वो विद इन पार्टी इलेक्शन का जो एलिमेंट है उसका ना वक्त मिला और ना मोहलत। 3-3.5 साल के अंदर ऊपर से 2 साल कोरोना के आ गए, यानी हम इस कदर बाउंड हो गए कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। मोहतरम काज़मी साहब, हमें ये बताइएगा, एक तो आपने कहा कि जी 2018 के इलेक्शन के बाद चूंकि आपको हुकूमत मिल गई, और जब हुकूमत मिली तो ज़ाहिर है हुक्मरान पार्टी को कौन छोड़ना चाहते हैं। जी ठीक है। लोग तो इस बात की इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार देते हैं, और फिर जब वक्त ये तो वक्त आता है जब मफादात उठाने का। तो ऐसी सूरत में अगर आप स्ट्रांग हुए हैं 2018 के इलेक्शन के बाद, तो मेरा ख्याल ये है कि आज की जो वीकेस्ट पार्टी है, जो पंजाब के अंदर अगर वीकेस्ट में बड़ी पार्टीज में तो पीटीपी होगी, लेकिन आज अगर पंजाब और वफाक में हुकूमत मिलती है तो यकीन जानिएगा वर्कर्स उनसे भी संभाले नहीं जाएंगे। बहरहाल हम उस सिमत में जाते नहीं, हमने तो बात क्योंकि लोकल सतह पे करनी है। और एक हम मुझे ये बताइएगा, और अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, मैं आपसे आपके पार्टी वर्कर्स की तरफ से एक बात करने जा रहा हूँ।
میں اپنی ذات کی طرف سے not as a journalist, not as an interviewer, not as an onlooker, what I'm talking about is کہ آپ کے پارٹی کے کارکنوں کو ایک بڑی سیویئر قسم کی بڑی تلخ قسم کا ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں بڑا بٹر ایکسپیرینس ہوا ہے. اور وہ جو لوگ جو 22-20 سالوں سے جو اسٹرگل کر رہے تھے وہ آج یہ کہتے ہیں اور وہ بڑے بددل ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم نے اسٹرگل کی, ہم نے قربانیاں دی, ہم پارٹی کے ساتھ اس وقت چلے جب پارٹی کے پاس بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. آج کی جب پارٹی جو ہے بہت سٹرونگ ہو گئی, آج کی جب پارٹی کو حکومت ملی ہے تو جو مخلص لوگ تھے, جو کمیٹڈ لوگ تھے, جن کے پیش نظر جو ہے کسی قسم کا لالچ کوئی نہیں تھا, جن کو دور دور تک حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی, اب ان کی لوائلٹی کے اوپر, ان کی سنسیرٹی کے اوپر کوئی کیا شک کرے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے دھکیلا گیا اور آگے ان لوگوں کو لایا گیا, ہر ایک جگہ پہ نہیں لیکن میکسیمم کیسز کے اندر وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا کہ جو لوگ وفاداریاں بدلتے رہنے والے جو لوگ ہیں, جو چڑھتے سورج کے پجاری جو لوگ ہیں, جن کو کہا جاتا ہے جڑے جتا اس نارمل ہے. کیا یہ آپ کے ایجنڈے کے اندر یہ بات موجود ہے؟ بتائیے گا پلیز. میں دلیر صاحب آپ نے بڑی جینون بات جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے, اور کوئی اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا. بالکل کلیئر بات ہے. جتنی صاحب پارٹی ورکر کوئی بھی ہے, سیاسی کارکن کوئی بھی ہے, کسی بھی پارٹی سے بلانگ کرتا ہو, سفر کرتا ہے پارٹی کے لیے, ڈے اینڈ نائٹ کام کرتا ہے, اور پارٹی ورکر کو جو ریوارڈ ہے ایٹ دی اینڈ آف ڈے وہ نہیں ملتا. میں پارٹی, اگر اپنی پارٹی کی بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی, دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر کر ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ورکر ہے اس کا جو مرکز اور محور ہے وہ پارٹی چیئرمین عمران خان ہے. اس کی نظریں ڈے ون سے عمران خان کے اوپر ہے, اس کو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. دیکھیں ورکرز نیگلیکٹ ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں, ہمارے الیکٹیبلز ہیں, ہمارے ایم ایل اے ایم پی ایز ہیں, ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کسی کی نہیں بنی, ٹھیک ہے نا جی. کوئی ایک نیا انڈکٹ ہوا پارٹی میں فار ایگزامپل, تو اس کی سیٹنگ بنتے بھی وقت لگتا ہے, تعارف نہیں ہوتا, اور یہ معاملات جو ہے نا یہ صرف ایک ہماری پارٹی کو نہیں ہر پارٹی کو درپیش ہے. اب آپ کا جو کوشچن ہے کہ کیا ان ورکرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے, ان ورکرز کو ان کا جو رائٹ ہے وہ دلوانے کے لیے ہمارے پاس کوئی لا عمل ہے کہ نہیں, یہ آپ کا کوشچن تھا. میں اس پہ اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کے ساتھ مل کے پلان یہ بنایا ہے, اور بلکہ یہ ہماری جو گورنمنٹ ہماری اب جو ٹاپل ہوئی چند روز پہلے, اس سے پہلے ہمارا پلان یہ تھا کہ ایک تو ہم یونین کونسل وائز ہم خود پرسنلی وزٹ کریں گے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہم خود ہوں گے, ہماری ٹیم ہوگی, ہم ڈسٹرکٹ چکوال کی ایک اگر اپنے ضلع کی بات کریں ایک یونین کونسل میں فزیکلی جائیں گے, فزیکلی اپنے تمام جو ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں کے کارکن ہیں, ہم ان کو اکٹھا کر کے ان کے مشورے, ان کی رائے سے ایک سیٹ اپ بنائیں گے. جو بھی سیٹ اپ بنا, چاہے وہ اسی پہ جو ہے وہ ریلائی کر لیں, یا اگر وہ اپنے بندوں کی چینجنگز کرنا چاہتے ہیں, ہم ایک ان کی مرضی سے ان کو عہدے مدد دیں. اس کے بعد جو ورکر جتنا زیادہ پرانا ورکر ہے اور جتنا پارٹی کے ساتھ لائل ہے, اس کو ہم اوپر لانے کی کوشش کریں. ایک چیز اور, اس چیز کو یہاں پہ ہماری جتنی میٹنگ ہوتی ہیں, ہر میٹنگ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آگے رہتی تو اس پہ ہمارا ایک لائحہ عمل ہمارا بن گیا تھا, ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا کہ ہم ہمارے جو ایم ایل اے صاحبان ہیں یا ایم پی اے صاحبان ہیں, چونکہ سب کا تعارف سب ورکر سے نہیں, پرانے پی ٹی اے ورکر سے ان کا انٹریکشن نہیں ہوا اور تعارف بھی نہیں ہے ڈیفینیٹلی, اور ان کی اپنی مجبوریاں کہ پہلے 3 سال تک تو پارٹی انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ترقیاتی کام نہیں کر سکی, فنڈز کے معاملات تھے, کورونا تھا اور بہت سارے. اب جب کام کی باری آئی تو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب کی کوششوں سے ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم پارٹی کے لیے ایم ایل اے صاحبان اور ایم پی اے صاحبان ایک فنڈ رکھیں, اور وہ فنڈ جو ہے وہ لوکل ورکر کی ڈسکریشن کے اوپر صرف ہو. ماشاءاللہ, اس کے اوپر ہمارے ایم ایل اے صاحبان نے اور ایم پی اے صاحبان نے ہمیں کمٹ کر دیا. بہت اعلیٰ. کاظمی صاحب, آپ نے بڑے اوپن ہارٹیڈلی, بڑے اوپن مائنڈڈلی, بڑے کینڈڈلی آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. بڑی اچھی ہارٹ ٹو ہارٹ آپ سے بات ہوئی,
اور یقین کریں بہت لطف آیا جناب نجم الحسن کاظمی صاحب، وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے وگرنہ کاظمی صاحب سے بات کر کے نہایت اچھا لگا، اور ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی کا جو سیکریٹریٹ ہے ہم یہاں پہ پھر بھی آئیں گے، اور پی ٹی آئی کے جو دیگر ضلعی عہدیدار ہیں ہم ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، اپنے ناظرین کی ملاقات کروائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یزدانی ایچ ڈی نیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور جتنی بھی ضلع بھر کی جو قابل ذکر شخصیات ہیں، جو نوٹیبلز ہیں، جن کا ایک کردار ہے، وہ سیاسی کردار ہو، وہ کسی اور اعتبار سے اگر ان کا کوئی اہم رول ہے تو ہم آپ سے ملاقات کراتے آ رہے ہیں اور ملاقات کراتے رہیں گے، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جناب شفقت یزدانی اور علی یزدانی اور ایک ہی درویش کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ اور بڑی مزیدار ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کے ساتھ۔ رب رکھا۔